بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، اسپین جو ہے وہ دنیا میں ایک ایسا ملک ہے جہاں پہ میری انفارمیشن کے مطابق پاکستانی سب سے زیادہ جو ہے وہ جانا پسند کرتے ہیں اور ویزا اپلائی کرنا پسند کرتے ہیں اور ویزا اپلائی کرتے بھی ہیں ہر سال۔ میں پچھلے کوئی 3 سال میں اگر ہم 21، 22 اور 23 کا موازنہ کریں تو میں پچھلے 3 سال میں کوئی 4 مرتبہ اسپین جو ہے وہ گیا ہوں، اور ہر مرتبہ جو ہے وہ کبھی میں ویڈیو بھی بنائی ہے اور کبھی ویڈیو نہیں بھی بنائی، لیکن زیادہ تر کوشش کی ہے کہ ویڈیو بنائیں اور لوگوں کو بتائیں کہ اسپین میں آنا، اسائلم کلیم کرنا، اسپین میں رہنا، جاب، یہ اس قسم کی انفارمیشن میں دے سکوں۔ لیکن سب سے جو مین کویسچن ہوتا ہے وہ لوگوں کا یہ ہوتا ہے کہ اسپین کا ویزا ملے گا کیسے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے ہمارے ہاں اتنی اویئرنیس نہیں ہے، خاص طور پر جو دیہاتی علاقے ہیں، چھوٹے علاقے ہیں، وہاں پہ بالکل نہیں پتہ، اور وہاں پہ ایجنٹ جو ہیں وہ لاکھوں روپیہ لوگوں سے مانگتے ہیں۔ تو میں آپ کو آج انتہائی آسان زبان سے آپ کو بتاؤں گا کہ اگر آپ نے اسپین کا وزٹ ویزا اپلائی کرنا ہے تو اس کا طریقہ کار کیا ہے۔ اگر آپ نے اسپین کا وزٹ ویزا اپلائی کرنا ہے ود فیملی یا وداؤٹ فیملی، تو ایک چیز آپ ذہن میں رکھیں، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ اپنی بینک سٹیٹمنٹ دیکھیں کہ آپ کی جو بینک سٹیٹمنٹ ہے کیا وہ آپ کے پاس موجود ہے یا نہیں ہے، کیونکہ بینک سٹیٹمنٹ جو ہے وہ سب سے زیادہ ضروری ہے کسی بھی ویزے کو اپلائی کرنے کے لیے۔ اگر آپ کے پاس بینک سٹیٹمنٹ نہیں ہے تو پھر آپ کو فائدہ نہیں ہے ویزا اپلائی کرنے کا، ٹھیک ہے جی۔ جو اسپانسرشپ والی ہے وہ ایک الگ چیز ہے کہ کسی کا ہم اسپانسر لے لیں اور پھر ویزا اپلائی کریں۔ تو سب سے پہلے آپ نے اپنی بینک سٹیٹمنٹ دیکھنی ہے کہ بینک سٹیٹمنٹ کیا آپ کے پاس موجود ہے۔ اگر آپ کے پاس بینک سٹیٹمنٹ موجود ہے تو پھر بینک سٹیٹمنٹ سے ریلیٹڈ جو ڈاکومنٹس ہیں، بینک سٹیٹمنٹ کم از کم کوئی 2 ملین کے قریب اس وقت موجودہ حالات میں آپ کا بیلنس ہونا چاہیے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں کہ جو بھی آپ کاروبار کرتے ہیں، جاب کرتے ہیں، بزنس کرتے ہیں، جو بھی آپ کام کرتے ہیں، اس کا پروف آپ کے پاس موجود ہے یا نہیں، وہ آپ نے چیک کرنا ہے۔ وہ آپ کو مل جائے تو یہ 2 مین ڈاکومنٹس ہیں، بینک سٹیٹمنٹ اور پروف آف جاب یا پروف آف بزنس۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اگر آپ نے NTN بنوایا ہوا ہے تو بہت اچھی بات ہے، NTN اور ٹیکس ریٹرن بھی آپ اپنی چیک کر لیں۔ یہ ڈاکومنٹس پورے کرنے کے بعد ID کارڈ، پاسپورٹ آپ کے پاس ہو، FRC ہو، تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ جناب آپ انتہائی آسانی سے کسی بھی دوست سے، کسی کنسلٹنٹ سے یا جس سے آپ مناسب سمجھے اس سے کہیں کہ آپ کو ایک اپوائنٹمنٹ لے دیں۔ آپ اسپین کی اپوائنٹمنٹ لے لیں، اور اپوائنٹمنٹ لینے کے بعد جناب آپ کسی بھی کنسلٹنٹ سے کہیں کہ جناب ہماری فائل تیار کر دیں، اور فائل جو ہے وہ تیار کروائیں، اور فائل تیار کروانے کے بعد آپ اس کو فائل کو جو ہے وہ BLS آفس میں جا کے سبمٹ کر دیں۔ تو یہ ایک آسان طریقہ ہے، اور یہی طریقہ ہے چاہے آپ پاکستان سے اپلائی کریں، چاہے آپ دنیا کے کسی بھی ملک سے اپلائی کریں۔ سب سے پہلے آپ کو اپوائنٹمنٹ لینی چاہیے۔ آج کل جو اپوائنٹمنٹ ہے وہ تقریباً مل رہی ہے کوئی 1.5 مہینے بعد کی، یعنی 10واں مہینہ سٹارٹ ہو گیا تو تقریباً آپ کو 11ویں مہینے کے مڈ میں آپ کو اپوائنٹمنٹ ایزیلی مل جائے گی، کسی بھی ریفرنس سے آپ کوشش کر سکتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ نے ویزا اپلائی کرنا ہے تو آپ نے ذہن میں 3 سے 4 مہینے پہلے کی پلاننگ کرنی ہے ویزا اپلائی کر کے۔ تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کو ٹوٹل جو ٹائم ہے وہ 4 مہینے منیمم چاہیے، جس میں 1.5 مہینہ آپ کو سمجھیں کہ آپ جو ہے وہ اپوائنٹمنٹ کا ہے، اور 1.5-2 مہینے ایمبیسی کی ہے۔ تو ٹوٹل یہ ایک ذہن میں آپ نے رکھنا ہے، کیونکہ ہمارے یہاں لوگ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ جی میں نے جانا ہے، جیسے بہت سارے لوگ نیو ایئر کے لیے پلان کرتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں ہم 11ویں مہینے میں اپوائنٹمنٹ لیں گے، ویزا اپلائی کریں گے اور 12ویں مہینے میں مل جائے گا۔ تو ایسا نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ایک چیز آپ ذہن میں رکھیں کہ جو آپ کا کنسلٹنٹ ہے اس کے ساتھ آپ کی مینٹلی سیٹسفیکشن، مینٹل لیول میچ کرنا بڑا ضروری ہے۔ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ جو بھی ڈاکومنٹس ہیں، اگر کنسلٹنٹ کسی سے فائل تیار کرانی تو اس کے پاس جائیں، اس کے ساتھ بیٹھیں، اس کے ساتھ کیس ڈسکس کریں، اور پھر جو ہے وہ کیس اپلائی کریں۔ لگنا یا نہ لگنا یہ آپ کے مقدروں میں، اس میں بہت زیادہ عمل دخل ہوتا ہے انسان کے مقدروں کا، لیکن کنسلٹنٹ کی کوشش ہمیشہ یہ ہوتی ہے کہ ویزا جو ہے وہ اس کے کلائنٹ کا لگے۔ تو ہم لوگ جو ہیں وہ UK، USA، کینیڈا اور اس کے ساتھ ساتھ جو شینجن کنٹریز ہیں ان کی کنسلٹنسی کر رہے ہیں۔ اگر آپ کو ہم سے اسپین کی کنسلٹنسی چاہیے، اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے کوئی انفارمیشن چاہیے، آپ واٹس ایپ پہ بھی میسج کر سکتے ہیں، اور آفس کے نمبر پہ بھی آپ 11 سے 6 بجے کے درمیان کال بھی کر سکتے ہیں۔ اور اگر مجھ سے ملنے آنا ہو تو وہ بھی سیم ٹائم ہے، 11 سے 6 آپ آ سکتے ہیں۔ ملنے کی کسی قسم کی کوئی فیس جو ہے وہ ہمارے ہاں نہیں لی جاتی کہ جی سیاست صاحب سے اگر ٹائم چاہیے تو کوئی چارجز، ایسی کوئی چارجز نہیں ہے۔ آپ کا اپنا آفس ہے، جب مرضی آپ آئیں۔ اور اس سلسلے میں مزید کوئی انفارمیشن چاہیے تو آپ آفس میں کال کر کے لے سکتے ہیں۔ بہت شکریہ، دعا میں یاد رکھیں، اللہ حافظ۔